لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں اس وقت آپ کی خدمت میں تلبینہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تلبینہ کا ذکر احادیث صحیحہ میں کثرت سے وارد ہے۔ تلبینہ ایک نبوی ٹینک ہے اور اسے اتباع سنت کی نیت سے ہم استعمال کریں۔ تلبینہ سوپ کی طرح ہوتا ہے جس کے کھانے سے ہاضمہ بالکل صحیح رہتا ہے، اور جب معدہ صحیح رہے گا تو بہت ساری بیماریوں سے آدمی محفوظ رہے گا۔ معدہ تمام بیماری کی جڑ ہے، کیونکہ عربی میں مذکور ہے المعدۃ رأس کل داء، معدہ تمام بیماری کی جڑ ہے۔ اگر آپ دیکھیں طبی اعتبار سے اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ تلبینہ ایک غذا ہے۔ غم، مایوسی، کمر درد، پڑھنے والے بچوں میں حافظے کی کمزوری، بھوک کی کمی، شوگر والوں کے لیے قوت مدافعت کی کمی، جسمانی کمزوری اور بھی بہت سارے امراض کے لیے یہ تلبینہ مفید ہے۔ 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھیں، آج سائنسداں حضرات اس کی تحقیق کر کے حرف بحرف اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تلبینہ کے متعلق چند احادیث میں ذکر کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مروی ہے، حدیث نمبر 5101۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا كانت اذا مات المیت من اہلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اہلها وخاصتها امرت ببرمة من تلبینة فطبقت ثم صنع سرید فصبت التلبینة عليها ثم قالت كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبینة مجمة لفؤاد المریض تذهب ببعض الحزن۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اگر ان کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس گھر میں خواتین جمع ہو کر تعزیت کرتی، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو وہ مستورات چلی جاتی۔ صرف میت کے گھر والے اور انتہائی قریبی لوگ رہ جاتے، تو وہ تلبینہ بنانے کا حکم کرتی، تو تلبینہ بنایا جاتا اور پھر سرید بنا کر اس پر تلبینہ ڈال دیا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کو اس میں سے کھانے کو کہتی اور انہیں بتلاتی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس سے یعنی اس کے استعمال سے غم میں کچھ کمی آتی ہے۔ تلبینہ مریض کے دل کو آرام دیتا ہے، اسے چست بناتا ہے اور اس کے غم اور دکھ کو دور کرتا ہے۔ مشکات میں مذکور ہے، مشکات میں یہ حدیث ہے، انہو لیرتو فؤاد الحزین ویسرو عن فؤاد السقیم کما تسرو احداکن الوسخ بالماء عن وجہہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی
اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے گندگی اتار دیتا ہے. اور کہتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا هو البغیض النافع، بخاری میں ہے، اگرچہ تلبینہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بے حد مفید ہے. انگریزی میں جو کو بارلی کہتے ہیں، تلبینہ میں جو ملایا جاتا ہے. تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ تلبینہ کی تعریف کیا ہے؟ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں مذکور ہے، تلبینہ کی تعریف طعام یتخذ من دقیق وربما جعل فيها عسل سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة والنافع منه ما كان رقيقا نزيجا لا غليظا. یعنی تلبینہ ایک غذا ہے جو آٹے سے بنائی جاتی ہے، بسا اوقات اس میں شہد بھی ملایا جاتا ہے. تلبینہ ایک نبوی تحفہ ہے، بچوں اور بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کے لیے بے حد مفید ہے. تلبینہ نہ صرف مریضوں کے لیے ہے بلکہ صحت مندوں کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے. اب اس کو تیار کرنے کی ترکیب آپ معلوم کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی آپ جو ہے تیار کر سکتے ہیں تلبینہ کو. جو کا آٹا، جو آپ جانتے ہیں جس کو بارلی کہتے ہیں، جو کا آٹا 2 بڑے چمچ بھرے ہوئے 1 کپ تازہ پانی میں گھول لیں. برتن میں 2 کپ پانی تیز گرم کریں. اس گرم پانی میں جو کے آٹے کا گھولا ہوا کپ ڈال کر صرف 5 منٹ ہلکی آنچ پر پکائیں اور ہلاتے رہیں. پھر اتار کر اس کو ٹھنڈا کریں. ہلکا گرم ہو تو اس میں شہد حسب ذائقہ مکس کر لیں، ملا لیں، اور پھر اس میں 2 کپ دودھ نیم گرم ملا کر خوب ہلائیں، مکس کریں. چمچ سے کھائیں یا گھون گھون پئیں. اور اس کے اندر آپ مزید کھجور بھی ملا سکتے ہیں اور پھر جو ہے بادام پستہ جی اسے تھوڑا سا پیس کر اس اور مزید مزے کے لیے اس میں ڈال بھی سکتے ہیں. اس طرح جو ہے آپ تلبینہ تیار کر لیں اور روزانہ نہار پیٹ پیئیں اور پھر جو ہے جی صبح و شام پیئیں، سونے سے پہلے پیئیں. تو اس تلبینے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دل کی تمام امراض، جسم کے تمام امراض اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتے ہیں. اتباع نبوی سمجھ کر پئیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخے کو 1400 سال پہلے بتایا تھا. آج بہت سارے نسخے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے نبوی جو نسخے ہیں اسے جو ہے ہم جو ہے استعمال نہیں کرتے. بے حد بہت ہی افسوس ہے. اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.